بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم سبق مولوی نذیر احمد دہلوی پڑھیں گے، جو تحریر ہے شاہد احمد دہلوی کی۔ شاہد احمد دہلوی مصنف ہیں۔ سبق کے پہلے ان کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے۔ شاہد احمد دہلوی 22 مئی 1906 کو بشیر الدین احمد کے گھر میں پیدا ہوئے۔ مالی لحاظ سے ان کا گھرانہ اچھا تھا۔ مولوی نذیر احمد شاہد احمد دہلوی کے دادا تھے۔ ظاہری بات ہے، پھر ان کا گھریلو ان سے تعلق تھا، ان کے بارے میں بڑے اچھے طریقے سے وہ جانتے تھے۔ شاہد احمد دہلوی جو ہے، ان کی پیدائش ایک جیسے بتایا کہ اچھے گھرانے میں، مالدار گھرانے میں ہوئی تھی۔ تو اس کے علاوہ وہ ادب پرست بھی گھرانہ تھا، ادب نواز تھا، ادب شناس تھا، بڑوں کی عزت کرنے کے حوالے سے بھی جانا جاتا تھا۔ آپ نے ایم اے فارسی کیا، قیام پاکستان کے بعد لاہور تشریف لائے، پھر ریڈیو پاکستان میں ملازمت اختیار کی۔ شاہد احمد دہلوی کی جو اردو ادب میں شناخت ہے، وہ ان کی خاکہ نگاری کی وجہ سے۔ آپ نے بہت سی مشہور شخصیات کے خاکے لکھے، خاکہ نگاری کی۔ ان کے خاکہ جو ہوتا ہے، پہلے خاکہ نگاری کی بات ہو رہی ہے، تو خاکہ جو ہے وہ سوانح عمری سے مختصر تعارف ہوتا ہے کسی بھی شخصیت کا۔ اس میں اہم باتیں، اس کی شخصیت کے اہم جو پہلو ہیں، ان کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ ان کے خاکوں کا مجموعہ گنجینہ گوہر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے اسلوب و بیان کی بات کی جائے تو ان کے جملوں میں ربط ہوتا ہے، تسلسل ہے، روانی ہے، شگفتگی کا عنصر ان کے کلام میں نمایاں ہے۔ سبق مولوی نذیر احمد دہلوی بھی اسی مجموعے سے لیا گیا ہے۔ 27 مئی 1967 کو کراچی میں شاہد احمد دہلوی نے وفات پائی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم سبق مولوی نذیر احمد کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی۔ جی اسٹوڈنٹ، پہلے ہے کھاڑی باؤلی۔ یہ دہلی کا ایک محلہ ہے جس کا نام ہے، لفظی مطلب ہے کڑوے پانی کا کنواں، تالاب۔ ڈیوری، یہ پرانی جو طرز کے گھر جو ہوتے تھے نا، مکان کا یہ وہ حصہ ہوتا تھا جو بیرونی دروازے کے ساتھ منسلک ہوتا تھا، کے ساتھ جڑا ہوتا تھا۔ دروازے کا کچھ حصہ جو اوپر سے کور ہوتا تھا، اس کے بعد آگے جا کے پھر صحن آتا تھا۔ پیش دلان، یعنی کہ سامنے کا دلان ہوتا ہے بڑا کمرہ، محرابوں والا کمرہ، جو سامنے بڑا کمرہ آ جاتا تھا۔ کواڑوں کی جوڑیاں۔ اب یہاں اسٹوڈنٹس یہ بات آپ جانتے ہوں گے، قدیم زمانوں میں دروازوں کے اوپر بھی نقش و نگار کا کام کیا جاتا تھا۔ کواڑ دروازہ یا کھڑکی کے جو جوڑی مطلب پٹ، ان کو کہا جاتا ہے۔ چڑی ہوئی تھی، اس کے آگے ہے کنٹوپ۔ یہ ایک ایسی ٹوپی ہوتی ہے جو پچھلی طرف کانوں کو ڈھانپ کر رکھتی، پچھلی طرف سے اس کا جو سائز ہے اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کان تک اس میں کور ہو جاتے ہیں۔ سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ میں نے مولوی نذیر احمد کو صرف 5 برس کی عمر میں آخری بار دیکھا، یعنی کہ مصنف کی جو آخری بار ان سے ملاقات ہوئی تو تب ان کی عمر صرف 5 برس تھی۔ مولوی نذیر احمد کو اردو ادب میں ڈپٹی نذیر احمد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس سے پہلے دیکھا تو ضرور تھا، مگر مجھے بالکل یاد نہیں۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ ہم 3 بہن بھائی ابا کے ساتھ حیدرآباد دکن سے دلی آئے تھے تو کھاڑی باؤلی کے مکان میں گئے تھے۔ ڈیوری کے آگے سین میں سے گزر کر پیش دلان میں گئے۔ یہاں 2-3 آدمی بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے۔ پچھلے دلان کے دروں میں کواڑیوں کی جوڑیاں چڑھی ہوئی تھیں، جن کے اوپر رنگ برنگ، یعنی کہ رنگ برنگے شیشوں کے بستے بنے ہوئے تھے۔ اب یہاں پر نہ صرف مصنف نے ان کی شخصیت مصنف کے بارے میں، بلکہ ماضی کے جو آثار تھے ان کی بھی ایک جھلک پیش کی ہے۔ انہوں نے تب کے جو گھر تھے، جس طرح کی ان کی طرز تعمیر تھی، اس کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ رہن سہن، تہذیب کے بارے میں ہمیں بھی یہاں جو ہے اجاگر ہو رہی ہے سب باتیں۔ یہ 3 دروازے تھے، جن میں 2 کھلے ہوئے تھے اور ایک دائیں جانب کا بند تھا۔ اس کمرے نمان دلان میں ہم ابا کے ساتھ داخل ہوئے تو سامنے پلنگ پر ایک بڑے میاں دکھائی دیے۔ ان کی سفید داڑھی اور کنٹوپ صرف یاد ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، آگے پہلے معنی دیکھ لیں۔ دل کی بھڑاس نکالنا، دل کا بوجھ نکالنا، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اس میں دل کا بوجھ نکالنا۔ زمانہ سازی، دنیا داری، باغ، خوف، ڈر، مامور، مقرر، طبیبوں، ڈاکٹروں، روداد، احوال۔ یہ اسٹوڈنٹس آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ابا جی سے
آگے بڑھ کر ابا جی جلدی سے آگے بڑھ کر ان سے لپٹ کر رونے لگے اور ہم حیران کھڑے رہے۔ جب ان کے دل کی بھڑاس نکل گئی تو ہمیں حکم ہوا کہ دادا ابا کو سلام کرو۔ ہم نے سلام کیا، انہوں نے پیار کیا، ایک ایک اشرفی سب کو دی اور ہم کمرے کے اندھیرے سے گھبرا کر باہر نکل آئے اور کھیل کود میں لگ گئے۔ اس کے بعد انہیں پھر دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ اب یہاں پہ مصنف نے نہ صرف باپ بیٹے کی محبت کو بلکہ دادے کی اپنے جو اولاد ہے، اپنے پوتے ہیں، ان کے ساتھ جو محبت ہے اس کو بھی اجاگر کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ بچوں سے ملے، کیسے ان کو جیسے ہوتا ہے بزرگ اپنے آگے دیتے ہیں بچوں کو شرفیاں وغیرہ دی انہوں نے، سارا اس میں مصنف نے ہر منظر کو بیان کیا ہے۔ منظر نگاری بھی اس میں نمایاں ہو رہی ہے۔ مولوی نذیر احمد کو زمانہ سازی بالکل نہیں آتی تھی، یعنی کہ دنیا دار رکھ رکھواؤ والی چیزیں ان کو نہیں آتی تھیں۔ سچی بات کہنے میں انہیں باک نہ ہوتا، جو بات دل میں ہوتی فوراً کہہ ڈالتے۔ حیدرآباد دکن میں بڑے بڑے عہدوں پر مامور ہوئے مگر خوش کسی کو نہ کر سکے، اسی وجہ سے زیادہ عرصے تک وہاں نہ رہے اور پینشن لے کر دلی چلے آئے۔ ان کے لیے غیور جنگ کا خطاب تجویز ہوا تھا مگر انہوں نے قبول نہیں کیا، یعنی کہ ان کو دنیا داری ظاہر ہوتی تو پھر ان کو یہ ہوتا نا کہ مجھے خطاب ملے، لوگوں میں میرا نام ہو، انہیں خطاب ان کے لیے تجویز ہوا لیکن انہوں نے اس کو لینا قبول کرنا نہیں پسند فرمایا۔ نواب افتخار علی خان والی ریاست جابرہ کے بھائی نواب سرفراز علی خان محروم بہت بیمار تھے۔ ان کے لیے طبیبوں کی کیا کمی تھی، یعنی کہ ڈاکٹر کی میرا بہت تھے، بہت انہوں نے اس چیز میں دنیا بھر کے علاج کروائے مگر شفا نہ ہوئی، کہ انہوں نے کافی علاج کروایا، ان کو کوئی پیسے کی روپے کی کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بہت علاج کروایا مگر وہ شفا یاب نہ ہو سکے، صحت یاب نہ ہو سکے۔ ایک دن انہوں نے مولوی نذیر احمد کو خواب میں دیکھا کہ ان سے کہہ رہے ہیں ہمارے قرآن کا ترجمہ چھپوا لو، اچھے ہو جاؤ گے۔ ظاہری بات ہے ان کا یہ سچا خواب تھا، وہ اچھے دیندار انسان تھے، تو انہوں نے جب خواب میں آ کے کہا تو نواب صاحب نے میرے والد کو دلی خط لکھا اور اس خواب کے رودات بیان کر کے ترجمہ شائع کرنے کی اجازت مانگی، کہ اگر جو مصنف ہے وہ خود حیات ہے، وہ اپنی چیز خود چھپاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز وہ شائع نہ کرے تو پھر اس کے لواحقین جو ہوتے ہیں ان کی اجازت کے بغیر اس کی کوئی بھی چیز اس میں شائع نہیں کی جا سکتی، تو اجازت انہوں نے مانگی۔ والد صاحب نے اجازت دے دی اور صرف ترجمہ قرآن دو بڑی خوبصورت جی اسٹوڈنٹ پہلے معنی دیکھ لیں، آگے سطرے بتیرے مطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ضعیف ہو چکے تھے۔ احسن التفاسیر، یہ ان کی جو تحریر جو ان کا کام تھا، احسن التفاسیر لکھنے والے۔ خویش، رشتے دار، قرابت داری جن سے ہو۔ جی آگے پڑھتے ہیں۔ والد صاحب نے اجازت دے دی اور ترجمہ قرآن دو بڑی خوبصورت جلدوں میں ریاست جابرہ کے چھاپا خانے یعنی کہ جو پرنٹنگ پریس ہوتا ہے سے شائع ہوا۔ خدا کی شان کے نواب صاحب بالکل تندرست ہو گئے اور جب اس واقعے کے کوئی 20 سال بعد میں ان سے ملا تو سطرے بتیرے ہو چکے تھے، یعنی کہ بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ مولوی احمد حسن صاحب احسن التفاسیر مولوی نذیر احمد کے خویش تھے۔ ایک دن مولوی نذیر احمد کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ مولوی احسن نے دیکھا کہ ڈپٹی صاحب کی کونیاں بہت میلی ہو رہی ہیں اور ان پر میل کی ایک تہہ چڑھی ہوئی ہے۔ مولوی صاحب سے نہ رہا گیا، بولے اگر آپ اجازت دیں تو جھامے سے آپ کی کونیاں ذرا صاف کر دوں۔ ڈپٹی صاحب نے اپنی کونیوں کی طرف دیکھا اور ہنس کر کہنے لگے، میاں احمد حسن یہ میل نہیں ہے، جب میں بنجور سے آ کر پنجابی کٹرے کی مسجد میں طالب علم تھا، یہ علاقے کا نام ہے، تو رات رات بھر مسجد کی فرش پہ کونیاں ٹکائے پڑا کرتا تھا۔ پہلے ان کونیوں میں زخم پڑ گیا اور پھر گٹھے پڑ گئے، لو دیکھو اگر تم انہیں صاف کر سکتے ہو تو صاف کر دو۔ اس کے بعد وہ اپنا وہ زمانہ یاد کر کے ابیدہ ہو گئے، رونے لگ پڑے اور مولوی احمد حسن بھی رونے لگے۔ جی اسٹوڈنٹ، یہاں تک آج ہمارا سبق تھا۔ آپ نے اس کے مشکل الفاظ کے معنی خلاصے کے حوالے سے اس کے اہم نکات، اور آپ کو جیسے بتایا گیا تھا کہ جب ہم عبارت کی تشریح کرتے ہیں تو اس میں بھی اس عبارت میں جو اہم نکتہ ہوتا ہے اس کو فرسٹ 2-3 لائن میں ہم نے ڈسکرائب بیان کرنا ہوتا ہے کہ اس پیراگراف میں کیا بات ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی اس کو سمجھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔